فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سید عاصم منیر کا مسلح افواج کی تیاری، مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی مارکے حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ مارکے حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ خود مختاری کے ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کا عکاس ہے۔ مارکے حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ کور کمانڈرز کو ابھرتے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاری کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھنے کی ہدایت۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی کا احاطہ۔ ISPR کے مطابق شرکاء نے افغان طالبان رجیم کی گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج کو پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ طالبان رجیم اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ افغان طالبان کے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا مسترد۔ فورم نے قرار دیا کہ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ ہماری دفاعی کارروائیاں سے در اندازوں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہیں۔ کور کمانڈرز کا مسلح افواج اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہریوں کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استحکامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ملک گیر انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کامیابی کو سراہا۔ کہا کوئی بھی شرانگیز کارروائی روکنے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال کا بھی جائزہ۔ علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور۔ کہا ابھرتی ہوئی جیو پولیٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ فورم کی مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی بھی مذمت۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ ایران ہمارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا، اب اس کے کوئی چانس نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ایران کی فضائیہ، بحری اور نیوی کو تباہ کر دیا، وہاں مؤثر قیادت کا فقدان ہے۔ ایران جب ہم سے بات کرتا تو یہی کہتا ہے اب ہمارا کوئی چانس نہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا مصیبت میں پڑ جائے گی۔ میں نے پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، میرے سوا کوئی بھی 8 جنگیں ختم نہیں کرا سکا۔ اس سے پہلے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اس کا نام و نشان مٹا دیں گے، اسے صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ Ironclad blockade remains in full effect as well. In fact, 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. ایران نے واضح جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کے 6 بحری جہازوں نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی۔ ایرانی جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی جنرل ڈین کین کی ہمراہ بریفنگ۔ کہا ابن ہرمز کا محاصرہ جاری رہے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ ایران کے علاوہ ہمارا کسی اور ملک کے خلاف رکاوٹ کھڑا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ محصور جہازوں کو باحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ ابن ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے دانستہ جارحیت کی، امریکی جنگی جہازوں پر 10 مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایران نے 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے رکھا۔ پروجیکٹ فریڈم کا مقصد تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بحالی ہے۔
اب ہرمز میں نئی صورتحال اور نیا توازن قائم ہو رہا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی اور ناکہ بندی سے بحری سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا ایکس پر بیان۔ کالیباف نے کہا کہ توانائی اور شپنگ کے راستوں کو جان بوجھ کر متاثر کیا گیا۔ موجودہ صورتحال امریکہ کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ ایران ابھی اپنی اصلی حکمت عملی کا آغاز بھی نہیں کر رہا۔ اب ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کی صدر ٹرمپ کو وارننگ۔ سربراہ نیشنل سیکورٹی کونسل ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ اب ہرمز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا، یہ ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں سے نہیں چلیں گی۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا امریکہ اپنی افواج اور طیارہ بردار جہازوں کے قبرستان کے لیے تیار رہے۔ ترجمان ایرانی فوج نے وارننگ دی، امریکی بحریہ اب ہرمز کے قریب نہ آئے، جہاز رانی ایرانی افواج کی اجازت سے ہی ہوگی۔ ایرانی حدود میں کسی بھی خطرے کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ خطے کے ممالک کو امریکہ سے سیکورٹی کی بھیک مانگنا بند کر دینا چاہیے۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی مغربی ایشیائی ممالک کے لیے امن کا ذریعہ نہیں ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ کہا امریکہ نے اپنے فوجی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کی سیکورٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکی اڈوں نے میزبان ممالک کو کئی بار خطرات سے دو چار کیا۔ خطے میں پائیدار امن صرف اور صرف علاقائی تعاون کے ذریعے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ اب ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں جاری عسکری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور مزید تصادم سے گریز کی اپیل۔ جاری بیان میں کہا کہ سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ ایسا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے۔ یہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے زور دیا کہ اپنے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی۔ اپنے ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی متحد رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ملک کی قومی سلامتی کمیٹی میں ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق تجاویز پر بریفنگ کے بعد ٹویٹ۔ عباس عراقچی نے اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے دوران پیش تجاویز اور سفارشات سے اراکین کو آگاہ کیا۔ عالمی تحقیقاتی ادارے ایپسوس کا پاکستان کی امریکہ اور ایران ثالثی پر سروے جاری۔ 74% پاکستانی شہری پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے آگاہ۔ کشیدگی کی پچھلی لہر میں یہ شرح 65% تھی۔ 45% شہریوں نے ثالثی کے عمل کو پاکستان کی بڑی جیت سے تعبیر کیا۔ سروے میں 37% لوگوں کی رائے میں عالمی تصویر بہتر ہوئی۔ 33% عوام کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سفارتکاری مضبوط ہوئی۔ 31% کے مطابق پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت میں بہتری آئی ہے۔ 55% عوام نے کریڈٹ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دیا۔ 38% لوگوں کی وزیر اعظم شہباز شریف کے حق میں رائے۔ نائب وزیر اعظم ساکھ ڈار کے حق میں 6% رائے سامنے آئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کے امور بارے جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کی سرکاری ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسے موذی مرض کے مکمل خاتمے کے لیے تمام مریضوں کی اسکریننگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا شہریوں کی صحت کے لیے بہترین خدمات فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کسی بھی ایک قیمتی جان کے تحفظ کے لیے ہم ہر حد، ہر رکاوٹ اور ہر قربانی کے گزرنے کو تیار ہیں۔ بروقت تشخیص سے ہی امراض کا مکمل سدباب ممکن ہوگا۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ہیپاٹائٹس، ایڈز اور دیگر امراض کی بروقت رپورٹنگ کے لیے مربوط نظام تشکیل دینے کی ہدایت۔ وفاق کا صوبے کے ساتھ مبینہ امتیازی سلوک۔
خیبر پختونخوا حکومت کا کل صبح بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا وفاق کی جانب سے NFC ایوارڈ بجلی اور گیس کی فراہمی میں دانستہ طور پر امتیازی سلوک کیا جا رہا۔ کل ہونے والی اس ہڑتال سے صرف ایمرجنسی سروسز مستثنیٰ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ کے وکلاء سے بھی ہڑتال میں شرکت کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب ایردوان کو ٹیلی فونک رابطہ۔ ترکیہ میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت اور عوام کی جانب سے برادر ملک ترکیہ سے دلی تعزیت اور یکجہتی کرتے ہیں، مشکل گھڑی میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گلگت میں مارکے حق کی مناسبت سے یادگار شہداء پر تقریب کا انعقاد۔ پولو میچ سمیت مختلف ثقافتی سرگرمیاں تقریب کا حصہ تھیں۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یاد محمد کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ مقررین نے مارکے حق کی تاریخی اور قومی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کمشنر بلتستان کمال خان کی قیادت میں ڈویژنل کمپلیکس سے یادگار شہداء ریلی نکالی گئی۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت FBR میں جاری اصلاحات بارے جائزہ اجلاس۔ ٹیکس مقدمات کے حوالے سے بنائی گئی ٹاسک فورس کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کی طرف سے پیش کردہ ایکشن پلان کی منظوری۔ وزیر اعظم کے ایکشن پلان کو ٹائم لائنز کے ساتھ پیش کرنے کی ہدایت۔ گیس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کا جامع ایکشن پلان تیار۔ توانائی کے شعبے میں فوری اصلاحات و ادارہ جاتی ہم آہنگی بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاور ٹاسک فورس کے اقدامات کو نیشنل کوآرڈینیشن مینجمنٹ کونسل کے تحت لایا جائے گا۔ سپلائی بہتر ہونے تک نئی ری گیسیفائڈ لیکویفائڈ نیچرل گیس کنیکشنز معطل رہیں گے۔ فرانس کا اپنے ہرمز کھلوانے کے لیے پھر فوجی کارروائی سے انکار۔ فرانسیسی صدر کا امریکہ اور ایران سے اپنے ہرمز مشترکہ طور پر کھولنے پر زور۔ یورپی رہنماؤں کے اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر اپنے ہرمز کو دوبارہ کھولیں، یہی اپنے ہرمز کو کھولنے کا واحد حل ہے۔ فرانس کسی بھی ایسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا جس کا فریم ورک واضح نہ ہو۔ اپنے ہرمز میں فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں، ایران تنازع کا واحد حل سفارتکاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی BBC ورلڈ سے گفتگو۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے فریقین سے رابطے میں ہے۔ پاکستان اس وقت بھی اعتماد سازی کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئے۔ IMF کی سربراہ کراسٹلینا جارجیوا کا اظہار تشویش۔ کہا عالمی معیشت کے لیے خراب صورتحال والا منظرنامہ برقرار ہے۔ تیل کی قیمتیں $125 فی بیرل رہیں تو نتائج بہت خراب ہوں گے۔ ایران جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی۔ مارگلہ روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مارگلہ روڈ توسیعی منصوبے کا دورہ۔ 2.7 کلومیٹر طویل پروجیکٹ کے دونوں اطراف 3 رویہ سڑک اور 2 رویہ سروس روڈ تعمیر ہوگی۔ GT روڈ پر انٹرچینج، 2 انڈر پاس اور 1 پل بھی بنے گا۔ محسن نقوی کو منصوبہ بارے تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ منصوبہ اسلام آباد موٹر وے کے درمیان ایک متبادل، تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ وزیر داخلہ کی منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ سنگجانی انٹرچینج بھی 31 جولائی تک مکمل کرنے کا حکم۔ برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات کا میدان جمعرات کو سجے گا۔ امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ انتخابات لوکل گورنمنٹ کی 5066 کونسلرز کی نشستوں پر ہوں گے۔ 25,000 سے زائد امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ 140 کے قریب جماعتی اور 794 آزاد امیدوار میدان میں موجود۔ کئی حلقوں میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا ووٹ فیصلہ کن ہوگا۔
رومانیہ میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، رائٹرز کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم کر دی گئی، ملک میں جلد نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے گا۔ آئی سی سی نے تازہ سالانہ ٹی20 ٹیم رینکنگ جاری کر دی، ٹاپ 7 ٹیموں کی پوزیشنز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ٹی20 ورلڈ چیمپئن بھارت بدستور پہلے نمبر پر موجود، بھارتی ٹیم کے رینکنگ پوائنٹس میں 1 پوائنٹ کی کمی، انگلینڈ دوسرے جبکہ آسٹریلیا تیسرے نمبر پر برقرار، نیوزی لینڈ چوتھی پوزیشن پر موجود، جنوبی افریقہ 5ویں جبکہ پاکستان 6 نمبر پر برقرار۔ سری لنکا کے پوائنٹس کم ہونے کے بعد ٹیم 9ویں نمبر پر چلی گئی، بنگلہ دیش 1 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 8ویں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب، افغانستان 10ویں، زمبابوے 11ویں اور آئرلینڈ 12ویں نمبر پر موجود۔ انڈونیشیا میں قدرت کا ایک دلکش اور نایاب نظارہ، دیکھنے والے حیرت میں مبتلا، منظر میں آسمان پر قوس قزح کے رنگوں سے مزین بادلوں کا حسین منظر واضح دیکھا جا سکتا ہے، قدرت کی کاریگری کا شاندار نمونہ پیش کرتا ہے۔